السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام ہم قرآن پاک کی تلاوت کیسے کریں کورس کا آج چوتھا دن ہے اور آج ہم چوتھا لیکچر پڑھیں گے۔ کل ہم نے تیسرے لیکچر میں فضائل تلاوت قرآن پاک اور مخارج پڑھے تھے، جس میں ہم نے سب سے پہلے تو فضائل تلاوت قرآن پاک میں ایک صحیح مسلم کی روایت ذکر کی، جس کا مفہوم تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور تلاوت کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے ایک ترمذی کی روایت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونچی آواز سے تلاوت کرنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والا ہے، اور آہستہ آواز سے تلاوت کرنے والا خفیہ صدقہ کرنے والا ہے۔ پھر اونچی آواز سے تلاوت کہاں کہاں نہیں کرنی چاہیے، اس چیز کو ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم نے کنز العمال کی ایک طویل روایت کو ذکر کیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے معاذ، اگر تمہارا سعادت مندوں کے سے عیش اور شہداء کسی موت الی آخری ہی 6-7 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائیں، جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو فائدہ ملتا ہے۔ اس کے بعد شعب الایمان کی ایک روایت ذکر کی، جس کا مفہوم تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہم نے ذکر کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے حروف تہجی الف سے لے کے ذال تک ذکر کیا کہ ان کے مخارج کیا ہیں۔ تو آج ہم فضائل تلاوت کلام پاک ہی کو ذکر کریں گے، اس کے بعد ہم مخارج ذکر کریں گے۔ تو کنز العمال میں ایک روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اس کے لیے جنت میں درجہ بلند ہوگا اور نور کا چراغ ہوگا۔ اسی طرح کنز العمال ہی میں ایک روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں فرشتے آتے ہیں اور شیاطین دور ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے صاحب خانہ افراد کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں بھلائی کی بہتات اور شر کی قلت ہو جاتی ہے۔ اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو، اس میں شیاطین آ جاتے ہیں، فرشتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنے باسیوں پر تنگ ہو جاتا ہے، خیر کم اور شر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستقل گھروں میں تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور اس کی جتنے بھی فیوز اور برکات ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ واقعی آپ محسوس کر لیں کہ اگر گھر میں فجر کی نماز پڑھی جائے، مرد حضرات مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، اور خواتین گھر میں نماز کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا جائے، تو وہ سارا دن باقی دنوں سے مختلف نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کنز العمال ہی کی ایک اور روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھا اس کو ہر حرف کے عوض 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور جس نے اس کو نماز میں بیٹھ کر پڑھا اس کے لیے ہر حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جس نے اس کو نماز سے باہر پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے عوض میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جس نے کتاب اللہ کو غور سے سنا اس کے لیے ہر حرف کے عوض 1 نیکی ملتی ہے۔ تو قرآن پاک سننے کی بھی ترتیب بنانی چاہیے مستقل، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ترمذی میں روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاوت کرنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کو بن مانگے وہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں جو دعائیں کرنے والوں کو بھی بعض دفعہ نہیں ملتی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی برکت ہے تلاوت کلام پاک کی، کہ جو بندہ تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں جو دعائیں مانگنے والوں کو بھی نہیں ملتی۔ اور ایک اور روایت میں میرے ذہن میں آ رہی ہے، ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قرآن پاک کی تلاوت نے اتنا مشغول کر دیا کہ اس کے پاس دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں بچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بن مانگے ہی ہر چیز عطا فرما دیں گے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کسی نہ کسی درجے میں ان میں شامل فرما دیں، اور بلکہ ساری زندگی کسی نہ کسی درجہ میں کسی نہ کسی طریقہ سے ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں میں شریک رہنا چاہیے، شامل رہنا چاہیے، تاکہ اس کے فیوز اور اس کی جو برکات ہیں وہ ہمیں ملتی رہیں۔ قرآن پاک سیکھنے کے لیے جانے والوں کے قدموں پہ فرشتے پاؤں بچھاتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے، اور جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا اس وقت تک پتہ نہیں کتنے ہزار فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور قرآن پاک سیکھنے کے لیے کہیں جانا اپنے گھر سے نکل کر یہ بہت بڑی فضیلت والا کام ہے، اور قرآن پاک سیکھنے سکھانے میں جڑنا یہ بہت زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے عمل ہی میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کسی نہ کسی درجہ میں۔ ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے کہ ہم عموماً جو قرآن پاک ہے وہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی قاری صاحب کو بلوا کر انہیں یاد کرواتے ہیں، پڑھواتے ہیں۔ تو یہ روایت بڑی اچھی ہے، یہ سلسلہ بڑا اچھا ہے اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اپنے تلفظ اور ہماری اپنی جو ادائیگی ہے وہ بہت زبردست ہو، اور ہم خود اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں تاکہ ہمارے لیے یہ مستقل جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو اب آتے ہیں مخارج کی طرف۔ ہم نے کل الف سے لے کر ذال تک جو مخارج ہیں 9 وہ پڑھے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی 12 مخارج پڑھیں گے۔ تو ذال کے بعد آتا ہے را۔ را جو ہے وہ زبان کی پشت کا کنارہ جو ہے، یعنی کہ زبان کی جو پشت والا کنارہ ہے نا، جو زبان کا ایک تو گلے سے شروع ہوتی ہے اور وہ جہاں آخر میں جا کے ختم ہوتی ہے، اس کا جو کنارہ ہے اس کی پشت تھوڑی سی اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے، یعنی کہ ثنایا علیہ کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو را ادا ہوتا ہے۔ اس میں جب ہم را ادا کریں گے تو تھوڑا سا منہ گول کریں گے، جیسے ہم نے خا پہ یا اس پہ صاد پہ ضاد پہ تھوڑا سا جو ہے وہ منہ گول کریں گے، اسی طرح را کو پر کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا منہ گول کریں گے تو پھر را ادا ہو جائے گا۔ را کے بعد آ جاتا ہے زا۔
جیسے ہم نے ذال پڑھا کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا ہے، تو ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو چار جو لفظ حرف ہیں جن کو ہم عموماً ایک ہی طریقہ سے ادا کرتے ہیں، ان میں سے ایک ذال اور زا بھی ہے۔ زا کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک اور اوپر اور نیچے کے دانت جب آپس میں مل جائیں، یعنی ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی جب ہم منہ بند کریں تو وہ مل جاتے ہیں، تو جب وہ مل جائیں تو پھر زبان کی نوک ان دونوں دانتوں کے سروں پہ لگائیں تو زا ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سین کا مخرج بھی یہی ہے، یعنی ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے جو نوک ہے وہاں زبان کی نوک لگنے سے دونوں جگہ پہ سین ادا ہوتا ہے، جیسے زا ادا ہوتا ہے ویسے ہی سین ادا ہوتا ہے، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ اس کے بعد شین آ جائے وسط زبان اور اس کا بالمقابل اوپر والا تالو، جیسے جیم ہم نے پڑھا کہ وہ بھی وسط زبان اور اس کا اوپر کا جو تالو ہے اس کے بالکل بالمقابل وہاں جب زبان لگتی ہے تو جیم ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح شین کا مخرج بھی وہی ہے، یعنی کہ وسط زبان اور اس کے اوپر بالمقابل والا تالو۔ اب آ جاتے ہیں اس کے بعد صاد پر۔ زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانت، جیسے ہم نے زا ادا کی، جیسے ہم نے سین ادا کیا، وہی مخرج صاد کا بھی ہے، یعنی کہ دونوں دانت کے جو سرے ہیں وہ ان پر زبان کی نوک لگے۔ لیکن اس میں فرق یہ کرنا ہے کہ جب ہم صاد پڑھیں گے تو تھوڑا سا منہ کو گول کریں گے، جب ہم گول کریں گے منہ کو تو پھر صاد ادا ہوگا، اور اگر ہم گول نہیں کریں گے تو پھر سین ادا ہوگا۔ یہ تھوڑا سا فرق آپ اپنے ذہن میں لازمی رکھیے گا کہ زبان کی نوک اور اوپر نیچے دونوں دانت ثنایا علیہ ثنایا سفلی کے جو سرے ہیں وہ وہاں زبان کی نوک لگے اور منہ کو تھوڑا سا ہم گول کریں تو صاد ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں غود۔ یہ زبان کی کروٹ جو ہے وہ بائیں کروٹ اوپر کی جو 5 داڑیں ہیں ان کے ساتھ لگے تو پھر یہ ادا ہوتا ہے۔ جو ہمارا اضراس ہے جس میں ضاحکہ آتا ہے، طواحن آتے ہیں، تو ان کے ساتھ نواجذ کے ساتھ جب لگے گی زبان کی کروٹ تو غود ادا ہوگا۔ ہمارے عموماً ذال زا اور غود اور ضا کے اندر فرق کرنا مشکل ہوتا ہے جب ہم ادا کرتے ہیں، تو جب اگر ہمیں اس کے مخرج کا پتہ ہوگا تو ہم سے خود بخود یہ غلطی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں طا۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگے تو طا ادا ہوتا ہے، یعنی کہ جو تا ہے جو اس کا مخرج ہے اس کا مخرج بھی یہی ہے اور طا کا مخرج بھی یہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب ہم طا ادا کریں گے تو منہ تھوڑا سا گول کر لیں گے، جیسے ہم نے صاد اور سین کا فرق پڑھا ویسا ہی تا اور طا کا فرق ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں غا۔ طا کے بعد غا، یہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا ہے۔ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے کے ساتھ لگتی ہے تو پھر ہم تھوڑا سا منہ کو گول کریں تو غا ادا ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ ہم نے وہ 4 حرف پڑھ لیے، ذال زا غاد اور غا، جو جن کی ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ عموماً ان کی ادائیگی میں غلطی ہو جاتی ہے، اور ان کی ادائیگی میں غلطی کی وجہ سے قرآن پاک کا مطلب بدل جاتا ہے۔ ان کو بڑی اچھی طرح ہمیں یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم سے یہ دوبارہ زندگی میں غلطی نہ ہو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عین پہ۔ یہ ہم نے پڑھا تھا، ہم نے حلق یعنی گلے کے 3 حصے کیے تھے، ایک سب سے اوپر والا، ایک درمیان والا اور ایک نیچے سینے کی طرف والا۔ تو عین جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، عین وسط حلق سے ادا ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے ایک کل طریقہ بتایا تھا مخرج معلوم کرنے کا کہ کسی بھی حرف کے شروع میں آپ حمزہ لگائیں، زبر لگائیں اور
جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ساکن کر دیں تو آپ کو مخرج معلوم ہو جائے گا۔ آپ اگر اس کے پیچھے حمزہ لگائیں اور عین کو ساکن کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ وسط حلق سے ادا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی غین کی طرف۔ غین جو ہے وہ ادنائے حلق سے منہ کی طرف، یعنی کہ ادنائے حلق جو منہ کی طرف والا حلق کا حصہ ہے اس میں سے غین ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں فا جو ہے وہ ثنایا علیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا جو اندرونی گیلا حصہ ہے نا، ہونٹ کے ہم نے پڑھے تھے 2 حصے ہیں، ایک خشک حصہ جو منہ کے باہر ہوتا ہے اور ایک گیلا حصہ جو منہ کے اندر ہوتا ہے۔ تو فا جو ہے وہ ثنایا علیہ یعنی کہ اوپر والے جو دانت ہیں ان کا جو سرا ہے وہ نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے کے ساتھ لگے گا تو فا ادا ہوگا۔ اس کے بعد آ جائیں جی قوف۔ زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو کے ساتھ لگتی ہے تو قوف ادا ہوتا ہے۔ آپ اس کو بھی جب کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا اصل میں مخرج کدھر ہے، یعنی زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے گی تو قوف ادا ہوگا۔ یہ تو آج ہم نے 12 مخرج پڑھے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو مخارج ہیں یہ صحیح طرح سمجھ آ رہے ہوں گے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی مخارج جو ہیں وہ ختم کر دیں گے، جو آخری 9 مخارج رہ گئے وہ بھی کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے وہ رموز و اوقاف ہے اور لحن جلی لحن خفی ہے انشاءاللہ وہ شروع کریں گے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آج جتنے بھی مخارج ہیں انہیں اب اچھی طرح دہرا لیں، جتنے مخارج ہم نے پڑھے ہیں، تاکہ ہم اگر کل ایک دفعہ مزید دہرائیں تو مجھے یقیناً امید ہے کہ یہ مخارج آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں گے، اور میں یہ مخارج جو ہے یہ امتحانوں میں بھی آئیں گے، جو امتحان آپ سے لیا جائے گا اس میں بھی ان مخارج کے متعلق پوچھا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح یہ یاد ہو جائیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے آداب تلاوت کو ذکر کریں گے اور مخارج کو ذکر کریں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔